اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5792، اردو ترجمہ۔ حاشیے دار تہمت پہننا جس کا کنارہ بنا نہیں ہوتا، اس میں صرف تانا ہوتا ہے، اور زہری ابو بکر بن محمد، حمزہ ابی اسید اور معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے منقول ہے کہ ان بزرگوں نے جھالر دار کپڑے پہنے ہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ، میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی مغلظہ۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ کی قسم کہ ان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جھالر جیسا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات سنی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہیں سے بولے، ابو بکر، آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے؟ لیکن اللہ کی قسم اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور بڑھ گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہارے دوسرے شوہر یعنی عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لو۔ پھر بعد میں یہی قانون بن گیا۔ حدیث نمبر 5793، اردو ترجمہ۔ چادر اوڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ ایک گنوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے، انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین نے خبر دی، انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔ حدیث نمبر 5794، اردو ترجمہ۔ قمیص پہننا، کرتا قمیض ہر دو ایک ہی ہیں، اور اللہ پاک نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ اب تم میری اس قمیص کو لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں بفضل تعالیٰ روشن ہو جائیں گی۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیض، پاجامہ، برنس یعنی ٹوپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے۔
وہی جو جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 5795، اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن اینیہ نے خبر دی، انہیں عمرو نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے، پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا۔ آن شمس نے اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیص پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ حدیث نمبر 5796، اردو ترجمہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو یحییٰ بن سعید نے خبر دی، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو نافع نے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی قمیض مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ حدیث نمبر 5797، اردو ترجمہ قمیص کا گریبان سینے پر یا اور کہیں مثلاً کندھے پر لگانا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عامر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ 2 آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ، سینے اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی کبھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی مطابقت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی اور ابو زناد نے اعرج سے کی۔ 2 جبوں کے ذکر کے ساتھ اور منزلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے کہا جبتان اور جعفر نے اعرج کے واسطے سے جنتان کا لفظ بیان کیا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5792 سے 5797 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔